ایک زمانے کی بات ہے جب شہروں میں مٹی کے مکان، تنگ گلیاں اور رات کو صرف چراغوں کی روشنی ہوا کرتی تھی۔ اس دور میں شہر زہرا نام کا ایک پرسکون شہر تھا۔ یہ شہر علم، تجارت اور دین کے لیے مشہور تھا۔ صبح فجر کی اذان کے ساتھ شہر جاگ اٹھتا اور رات عشاء کے بعد خاموشی چھا جاتی۔ اسی شہر کے ایک سادہ سے گھر میں رہتی تھی آمنہ بنت سلمان۔ آمنہ کی عمر قریباً 35 سال تھی۔ چہرہ سادگی سے بھرا ہوا، آنکھوں میں گہری سوچ اور دل میں اللہ کا خوف۔ اس کی شادی کو 15 سال ہو چکے تھے، مگر اس کی گود اب تک خالی تھی۔ اس کے شوہر کا نام یوسف بن عبداللہ تھا، ایک ایماندار کپڑا تاجر، زیادہ امیر نہیں مگر حلال کمانے والا، نماز کا پابند اور نرم مزاج انسان۔ یوسف آمنہ سے محبت کرتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں بھی ایک خاموش سی کمی محسوس ہونے لگی تھی، اولاد کی کمی۔ شہر ذات کا معاشرہ ایسا تھا جہاں عورت کی قیمت اس کی اولاد سے تولی جاتی تھی۔ گھر میں بچوں کی ہنسی نہ ہو تو لوگ اسے اللہ کی ناراضگی سمجھتے۔ آمنہ ہر صبح اٹھ کر تہجد پڑھتی، پھر فجر کے بعد اپنے گھر کا کام کرتی۔ اس کا دن عبادت، خدمت اور خاموشی میں گزرتا، لیکن جیسے ہی وہ باہر نکلتی، لوگوں کے الفاظ اس کے دل کو چھلنی کر دیتے۔ بیچاری، اتنی اچھی عورت ہے مگر اللہ نے اسے ماں نہیں بنایا۔ شادی کا فائدہ ہی کیا جب نسل آگے نہ چلے؟ یوسف کو دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ یہ جملے اس کے کانوں میں پڑتے، لیکن آمنہ کبھی جواب نہیں دیتی۔ وہ صرف اپنا سر جھکا لیتی اور دل میں کہتی، یا اللہ، تو میرے حال کو مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ سب سے زیادہ درد اسے تب ہوتا جب عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ اس کے سامنے سے گزرتی۔ کوئی اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہی ہوتی، کوئی بیٹی کے بال سنوار رہی ہوتی۔ آمنہ کا دل بھر آتا، لیکن اس کی زبان سے صرف شکر نکلتا۔ ایک دن یوسف کی ماں، یوسف نے کھلے لفظوں میں کہہ دیا، بیٹا، میری عمر ہو چکی ہے، میں اپنی آنکھوں سے اپنی نسل دیکھنا چاہتی ہوں۔ آمنہ اچھی ہے، مگر خدا نہ خواستہ تمہیں سوچنا چاہیے۔ یوسف خاموش رہا۔ اس رات آمنہ نے یہ بات سن لی۔ وہ اپنے کمرے میں گئی، دروازہ بند کیا اور سینے سے لگ کر رو پڑی۔ اس کے آنسو مصلے پر گر رہے تھے۔ یا اللہ، اگر ماں بننا میرے نصیب میں نہیں تو میرے دل کو صبر دے، اور اگر میرے شوہر کے لیے کوئی اور بہتر فیصلہ ہے تو مجھے بھی اس پر راضی کر دے۔ یہ دعا کوئی شکوہ نہیں تھی، بلکہ تسلیم تھی۔ دن گزرتے گئے۔ آمنہ نے کبھی کسی فقیر کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ مسجد کی صفائی، بیواؤں کی مدد، یتیموں کے لیے کپڑے، یہ سب اس کی زندگی کا حصہ بن چکے تھے۔ لوگ اسے بے اولاد کہتے، مگر اللہ کے بندے اسے رحمت والی عورت کہتے تھے۔ ایک دن شہر میں قحط پڑ گیا، اناج مہنگا ہو گیا، لوگ بھوک سے پریشان تھے۔ یوسف کی دکان بھی متاثر ہوئی، گھر میں صرف ایک دن کا کھانا بچا تھا۔ آمنہ نے وہ روٹی پکائی، اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر ایک بزرگ عورت کھڑی تھی، جس کے ساتھ ایک کمزور سی بچی تھی، آنکھوں میں بھوک، چہرے پر لاچاری۔ اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ آمنہ نے پیچھے مڑ کر روٹی دیکھی، پھر اس بچی کو دیکھا، اور بنا ایک لمحہ سوچے پوری روٹی ان کے ہاتھ میں رکھ دی۔ جب یوسف گھر آیا اور کھانا نہ دیکھا، آمنہ نے صرف اتنا کہا، اللہ رازق ہے۔ اس رات دونوں بھوکے سو گئے، مگر آمنہ کا دل سکون سے بھرا تھا۔ اسے کیا پتا تھا کہ اسی رات اس کی زندگی کا رخ بدلنے والا تھا۔ اس رات جب آمنہ اور یوسف بھوکے سو گئے، شہر زہرا پر گہری خاموشی چھا چکی تھی۔ باہر ہوا سرد تھی اور آسمان پر چاند آدھا چھپا ہوا تھا، جیسے خود بھی کسی انتظار میں ہو۔ آمنہ نے مصلے پر لیٹ کر آنکھیں بند کیں، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بھوک سے زیادہ اس کے دل میں ایک عجیب سا اطمینان تھا، ایسا سکون جو صرف اللہ پر بھروسے سے ملتا ہے۔ صبح فجر سے پہلے آمنہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اٹھ کر وضو کیا اور تہجد کے لیے کھڑی ہو گئی۔ آج اس کی دعا میں الفاظ کم اور آنسو زیادہ تھے۔ یا رب، تو دیکھ رہا ہے، میں نے اپنی آخری روٹی تیرے نام پر دے دی۔ اب میرے پاس کچھ نہیں سوائے تیرے یقین کے۔ فجر کے بعد جب یوسف اٹھا تو اس نے دیکھا کہ آمنہ کے چہرے پر تھکان کے باوجود نور تھا۔ بھوک کے اثر کے باوجود اس نے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ یوسف کا دل بھر آیا۔
اس نے سوچا کہ کاش لوگ سمجھ پاتے کہ اولاد نہ ہونا کسی عورت کی کمی نہیں ہوتی۔ شہر میں قحط دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ اناج کے گودام خالی ہو رہے تھے۔ امیر لوگ سونے کے بدلے بھی گندم خریدنے کو تیار تھے، جبکہ غریب صرف اللہ کے بھروسے جی رہے تھے۔ اسی دوران ایک دن یوسف کی دکان پر ایک اجنبی شخص آیا۔ اس کا لباس سادہ مگر انداز باوقار تھا۔ اس نے یوسف سے کچھ کپڑے خریدے اور قیمت ادا کرتے ہوئے بولا، تم ایماندار لگتے ہو، آج کل ایسے لوگ کم رہ گئے ہیں۔ یوسف نے صرف مسکرا کر کہا، یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ اجنبی نے جاتے جاتے پوچھا، تمہاری بیوی کا مزاج کیسا ہے؟ یوسف تھوڑا حیران ہوا، پھر بولا، وہ صبر والی عورت ہے۔ اجنبی نے گہری نظر سے دیکھا اور کہا، اللہ صبر کرنے والوں کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اسی دن شام کو آمنہ مسجد کے صحن میں پانی کے مٹکے صاف کر رہی تھی۔ مسجد اس دور میں صرف نماز کی جگہ نہیں ہوتی تھی، بلکہ لوگوں کے غم سخ کا مرکز ہوتی تھی۔ آمنہ بنا کسی پہچان کے خدمت کرتی تھی، نہ اسے کسی سے تعریف چاہیے تھی، نہ شکریہ۔ تبھی اس نے دیکھا کہ ایک کمزور سی عورت، وہی جو پچھلی رات روٹی لینے آئی تھی، مسجد کے کونے میں بیٹھی رو رہی ہے۔ اس کے ساتھ وہی چھوٹی بچی تھی۔ آمنہ فوراً اس کے پاس گئی۔ کیا بات ہے بہن؟ وہ عورت بولی، کل رات جو روٹی تم نے دی تھی، اس نے میری بیٹی کی جان بچا لی۔ آج صبح وہ چلنے لگی، میں شکریہ ادا کرنے آئی ہوں۔ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شکریہ مجھے نہیں، اللہ کو ادا کرو۔ عورت نے آمنہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور بہت توجہ سے بولا، تم ماں نہیں ہو، مگر تمہارا دل ماؤں سے بھی بڑا ہے۔ یہ الفاظ آمنہ کے دل میں تیر کی طرح لگے، مگر درد نہیں، تسلی کا تیر۔ کچھ دن بعد شہر میں ایک بڑی خبر پھیلی۔ شہر کے قریب ایک پرانا کنواں پھر سے پانی دینے لگا تھا، جو سالوں سے سوکھا ہوا تھا۔ لوگ اسے اللہ کی رحمت سمجھ رہے تھے۔ اس کنویں کی صفائی میں سب سے زیادہ محنت آمنہ نے ہی کی تھی، مگر کسی کو یہ بات یاد نہیں تھی، سوائے اس اجنبی شخص کے۔ وہی اجنبی ایک دن پھر یوسف کے گھر آیا۔ اس مرتبہ اس کے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے۔ وہ اصل میں شہر کے ایک بڑے عالم اور حکیم تھے، جو لوگوں کی مدد چھپ کر کرتے تھے۔ انہوں نے آمنہ سے کہا، ہم نے تمہاری خدمت اور صبر دیکھا ہے، تم نے قحط کے دنوں میں بھی اپنا حصہ دوسروں کو دے دیا۔ آمنہ نے سر جھکا کر کہا، یہ سب اللہ کے لیے تھا۔ حکیم نے مسکرا کر کہا، اللہ کے لیے کیا گیا کام کبھی ضائع نہیں جاتا۔ اس دن انہوں نے یوسف کو ایک ذریعہ بتایا، جس سے اس کا تجارت پھر سے چل نکلا۔ گھر میں پھر سے برکت آنے لگی، کھانا واپس آ گیا، لیکن آمنہ کا دل اب بھی اسی طرح جھکا ہوا تھا، نہ گھمنڈ نہ شکوہ۔ مگر لوگوں کے تانے اب بھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ سب مل گیا مگر اولاد نہیں، یہ برکت کتنی دیر چلے گی؟ ہر جملہ آمنہ کے لیے ایک نیا امتحان تھا، لیکن اس مرتبہ اس کے چہرے پر صرف مسکراہٹ تھی۔ اس رات آمنہ نے خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک سوکھی زمین پر کھڑی ہے۔ زمین پھٹ رہی ہے، لیکن اچانک آسمان سے بارش ہوتی ہے۔ زمین ہرا بھرا ہو جاتی ہے اور اس زمین سے ایک نور سے بھرا ہوا پودا نکلتا ہے۔ آمنہ نے خواب میں سنا، ہر سوکھی زمین بیکار نہیں ہوتی۔ آمنہ کی آنکھ کھل گئی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اللہ نے اس کے صبر کو دیکھا ہے، مگر اصلی امتحان ابھی باقی تھا۔ آمنہ صبح فجر سے پہلے ہی اٹھ بیٹھی۔ رات کا خواب اس کے دل پر گہرا اثر چھوڑ چکا تھا۔ سوکھی زمین، بارش اور نور سے بھرا پودا، یہ سب کوئی عام خواب نہیں تھا۔ آمنہ علم والی عورت تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ہر خواب صرف تصور نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھی اللہ کی طرف سے تسلی یا اشارہ بھی ہوتا ہے۔ اس نے وضو کیا اور مصلی پر بیٹھ کر دعا کی، یا اللہ، اگر یہ خواب تیری طرف سے ہے تو میرے لیے اس کا مطلب آسان کر دے، اور اگر یہ صرف میرے دل کی آواز ہے تو مجھے اس سے بندھا نہ رہنے دے۔ دن چڑھا تو شہر میں پھر سے لوگوں کی باتیں شروع ہو گئیں۔ اب جب یوسف کا کام پھر سے چل پڑا تھا، لوگوں کے تانے اور تیز ہو گئے تھے۔ اللہ نے مال دے دیا، مگر اولاد کا دروازہ اب بھی بند ہے۔ شاید یہ عورت ہی منحوس ہے۔
یہ الفاظ تلوار کی طرح تھے، لیکن آمنہ نے اپنے چہرے پر خاموش صبر کی چادر ڈال رکھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اصلی امتحان نہ بھوک ہوتا ہے نہ غریبی، بلکہ لوگوں کی زبان ہوتی ہے۔ اسی دن دوپہر کو یوسف گھر آیا، اس کا چہرہ پریشان تھا۔ وہ بیٹھ گیا اور دیر تک کچھ نہ بولا۔ آمنہ نے پانی کا پیالہ اس کے ہاتھ میں دیا اور خاموشی سے سامنے بیٹھ گئی۔ کچھ لمحوں کے بعد یوسف بولا، آمنہ، آج اماں نے پھر بات اٹھائی۔ آمنہ کا دل زور سے دھڑکا، لیکن اس نے سر جھکا کر کہا، کیا کہا انہوں نے؟ یوسف نے گہری سانس لی۔ انہوں نے کہا کہ میں دوسری شادی کر لوں، صرف اولاد کے لیے۔ کمرہ بالکل خاموش ہو گیا۔ باہر کہیں سے بچوں کے کھیلنے کی آواز آ رہی تھی، جیسے زخم پر نمک۔ آمنہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ یہ وہی بات تھی جس کا خوف وہ سالوں سے اپنے دل کے کونے میں دبا کر بیٹھی تھی، لیکن جب اس نے آنکھیں کھولیں تو اس کے چہرے پر غصہ نہیں، رضا تھی۔ یوسف، آمنہ نے دھیرے سے کہا، اگر تم یہ فیصلہ اللہ کی رضا اور اپنی ضرورت سمجھ کر کرتے ہو تو میں تمہیں روکوں گی نہیں۔ یوسف حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تمہیں تکلیف نہیں ہوگی؟ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر آواز پرسکون رہی۔ تکلیف ہوگی، بہت ہوگی، لیکن میں تمہیں اپنی کمی کی سزا نہیں دینا چاہتی۔ یہ کہہ کر آمنہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ سینے سے سسکیاں نکل رہی تھیں، لیکن اس کی زبان پر صرف ایک جملہ تھا، حسبی اللہ لا الہ الا ہو۔ اس رات آمنہ نے بہت زیادہ عبادت کی۔ اس نے اللہ سے اولاد نہیں مانگی، اس نے صرف صبر اور ثبوت مانگا۔ کچھ دن بعد شہر میں یہ بات پھیل گئی کہ یوسف دوسری شادی کرنے والا ہے۔ عورتیں آمنہ کے گھر آ کر جھوٹی تسلی دینے لگیں، اللہ تمہیں اجر دے، تم بہت عظیم ہو، ورنہ کون برداشت کرتا؟ ہر الفاظ آمنہ کے لیے ایک نیا بوجھ تھا، لیکن اسی دوران اس کے دل میں ایک عجیب سی نرمی پیدا ہو گئی تھی، جیسے وہ دنیا کے فیصلوں سے اوپر اٹھ رہی ہو۔ اس رات آمنہ پھر تہجد کے لیے اٹھی۔ سجدے میں اس کے ہونٹوں سے نکلا، یا اللہ، اگر میری زندگی کا مقصد ماں بننا نہیں تو مجھے اتنا وسیع دل دے دے کہ میں دوسروں کے بچوں کے لیے ماں بن سکوں۔ اگلی صبح ایک حیرت انگیز واقعہ ہوا۔ مسجد کے امام کے گھر سے پیغام آیا کہ شہر کے قریب ایک گاؤں میں ایک عورت انتقال کر گئی ہے اور اس کا نوجوان دودھ پیتا بچہ بالکل تنہا رہ گیا ہے۔ کوئی اسے اپنانے کو تیار نہیں، کیونکہ قحط کا زمانہ تھا۔ یہ بات آمنہ کے کانوں تک پہنچی۔ اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ وہی خواب، وہی سکھی زمین، وہی نور کا پودا۔ آمنہ سیدھا یوسف کے پاس گئی۔ یوسف، ایک بات پوچھوں؟ یوسف نے سر ہلا دیا۔ اگر اللہ کسی عورت کے بچے کو میری زندگی میں بھیج دے، کیا تم اسے اپنا سکتے ہو؟ یوسف کچھ لمحوں تک خاموش رہا، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آمنہ، شاید اللہ کا جواب اسی میں چھپا ہے۔ شہر کے لوگ حیران رہ گئے جب آمنہ نے خود چل کر اس بچے کو اپنانے کی بات کی۔ لوگ تانے دینے لگے، اپنا بچہ نہیں پرائے کو پالو گی، یہ بچہ تمہارا غم کم نہیں کرے گا۔ مگر آمنہ کے دل میں پہلی بار خالی پن کم ہو رہا تھا۔ جب اس نے اس بچے کو گود میں اٹھایا تو اس کے سینے سے لگا لیا۔ اس چھوٹے سے وجود نے اس کی انگلی پکڑ لی۔ آمنہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ شاید، اس نے دھیرے سے کہا، اللہ کا پلان ہمیشہ ہمارے پلان سے بہتر ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ نے ابھی اپنی رحمت کا سب سے بڑا راز کھولنا باقی رکھا تھا۔ آمنہ نے اس چھوٹے سے بچے کو اپنی گود میں لیا ہوا تھا۔ مسجد کے صحن میں لوگ جمع تھے، لیکن اس لمحے آمنہ کو صرف اپنے دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ وہ بچہ، جس کا نام کسی کو معلوم نہیں تھا، اس کی انگلی کو پوری طاقت سے پکڑے ہوئے تھا، جیسے کہہ رہا ہو، مجھے چھوڑنا مت۔ آمنہ نے اپنی چادر اس پر ٹھیک سے لپیٹی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر یہ آنسو درد کے نہیں، رحمت کے احساس کے تھے۔ شہر کے امام نے کہا، اس بچے کا نام نور رکھا جائے، کیونکہ یہ بچہ خود ایک امتحان کے بعد آئی ہوئی روشنی ہے۔ یوسف نے آمنہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار وہ سکون تھا جو سالوں سے غائب تھا۔ اگر تم راضی ہو آمنہ، تو میں بھی راضی ہوں۔ آمنہ نے سر جھکا کر کہا، میں تو پہلے ہی راضی تھی۔ نور کے آنے سے گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ وہ گھر جو سالوں سے خاموش رہتا تھا، اب اس میں بچے کی ہلکی ہلکی آواز گونجتی۔
आमिना रात को उठकर नूर को दूध पिलाती, उसके लिए दुआ करती, और जब वो सोता तो उसके माथे को चूम कर कहती, तू मेरी दुआ का जवाब नहीं, तू मेरी दुआ का बदल है। लोग फिर भी चुप न रहे। पराया बच्चा है, इससे नस्ल नहीं चलेगी। मगर आमिना ने अब उन बातों को दिल तक आने ही नहीं दिया। उसका दिल भर चुका था अल्लाह के फैसलों से। कुछ महीने गुजरे। एक रात आमिना को फिर एक अजीब सा एहसास हुआ। उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। थकान, मतली और अजीब सी कमजोरी। शहर की दाई को बुलाया गया। दाई ने नबज देखी, फिर आमिना की तरफ हैरानी से देखा। बीबी, तुम उम्मीद से हो? आमिना को लगा जैसे वक्त रुक गया हो। क्या? उसके होठों से सिर्फ यही लफ्ज निकला। दाई ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह ने तुम्हें मां बनना लिख दिया है। ये बात आग की तरह शहर में फैल गई। वही लोग जो कहते थे कि आमिना मनहूस है, आज हैरत में डूबे हुए थे। यूसुफ सजदे में गिर गया। आमिना ने उस रात सिर्फ एक ही दुआ की, या अल्लाह, मुझे शुक्र अदा करना सिखा दे, क्योंकि ये रहमत मेरी औकात से ज्यादा है। वक्त गुजरता गया, आमिना का पेट बढ़ता गया और नूर भी उसके सीने से लगा रहता। लोग कहते, एक ही घर में दो माँ का प्यार। जब वक्त आया, आमिना ने एक बेटा को जन्म दिया। घर अल्लाह के नाम से गूंज उठा। बच्चे का नाम सब्र रखा गया। इमाम ने कहा, इस घर को अल्लाह ने सब्र की वजह से नवाजा है। आमिना ने नूर और सब्र को साथ लिटाया। एक गोद से नहीं, दिल से मां बनी थी वो। शहर ज़ाहरा में ये कहानी मिसाल बन गई। लोग समझ गए कि औलाद देना अल्लाह का फैसला है और मां बनना सिर्फ जन्म देने का नाम नहीं। कुछ साल बाद नूर एक नेक, इल्म का शौकीन नौजवान बना। सब्र भी अपने नाम की तरह हिल्म और बुर्दबारी का पैकर था। दोनों भाई मस्जिद की खिदमत करते, यतीमों का ख्याल रखते। आमिना जब उन्हें साथ सजदे में देखती तो उसकी आंखों से आंसू बहते। वो अक्सर कहती, अल्लाह ने मुझे वो दिया जो मैं समझ ही नहीं सकती थी। आमिना की वफात के बाद उसकी कब्र पर सिर्फ एक जुमला लिखा गया, यहां वो औरत सो रही है जिसने सब्र को अपनी औलाद बना लिया। कहानी का पैगाम, कभी कभी अल्लाह हमारी दुआ को सीधा कबूल नहीं करता, बल्कि उससे बेहतर चीज अता करता है। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, बस वक्त अल्लाह चुनता है।